السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج منڈے کا دن فرینکفرٹ جرمنی میں صبح بچے اپنے اپنے اسکولوں میں جا چکے، اور یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹریٹ ہے فرینکفرٹ پروئنگسہائم میں، روننبرگ اسٹراسے، جو ٹرین چلتی ہے یا جو آپ اس کو ہم ادھر جرمنی میں یو یعنی انڈر گراؤنڈ جو پورے شہر کا نیٹس ورک ہوتا ہے، وہ یہاں سے فرینکفرٹ کے مین ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی ہے۔ اس سے آگے اس کے صرف 2 اسٹیشن باقی۔ یہ علاقہ پروئنگسہائم کا علاقہ ہے، اور صبح صبح کی روزمرہ زندگی جو ورکنگ ڈے کی ہوتی ہے، 2 دن سٹاپ رہنے کے بعد آج پھر اس کا آغاز ہو چکا۔ لیکن یہ زندگی صرف اس طرح کی رونق والی 2 دن باقی، کیونکہ جرمن گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ 16 تاریخ سے بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن، جو کہ پہلے انہوں نے جب مارچ میں پہلی ویو آئی تھی کرونا کی تو انہوں نے لگایا تھا، اب اس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ ان کی ڈیلی جو انفیکشن رپورٹ ہے سینٹر ان کا، وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ وہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے تھے، بعض چیزیں بند تھیں تو فرق نہیں پڑا، تو اب انہوں نے کہا جی ہارڈ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں نا، وہ والا انہوں نے کیا ہے، اور اس میں سارے سٹور جو بند ہوں گے، سوائے کھانے پینے کی چیز، کوئی شخص باہر بلا وجہ نظر نہیں آئے گا گھومنے پھرنے کے لیے یا ادھر سے ادھر جانے کے لیے۔ بہرحال یہ جو حکومتیں ہیں یہ اپنے شہریوں کے لیے جو قانون بناتی ہیں اس پہ عمل بھی کروانا جانتی ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ کیوں یہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے، اور اس کے خلاف بھی ہیں بعض لوگ، مظاہرے بھی ہوئے۔ جو لوگ صحت مند ہیں جن کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا صرف ایک فراڈ ہے اور اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، اور وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حکومتیں ان کو منع نہیں کرتی، قانون اجازت دیتی ہیں کہ کریں۔ لیکن جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جو ہاسپٹل میں، اور جو اموات کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ اب نیا فیصلہ کیا ہے کہ بدھ والے دن سے پوری جرمنی میں تمام صوبے آپس میں ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ اسکول بند ہیں، کالجز باقی بچوں کے، تو اسی طرح مارکیٹ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں، پاکستان میں گورنمنٹ زور لگا رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں، نہ جائیں، اور جلسوں پہ پابندی، لیکن جو اپوزیشن والے جن کو اپنی کیا کہتے ہیں ذاتی اغراض، ذاتی لالچیں ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ اوپن ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی بچانے کے لیے اپنے آپ کو، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا، عوام کی قربانی دے رہے ہیں۔ عوام ہماری سیدھی سادھی اور معصوم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا ملنا ہے۔ کل کے ایک پروگرام میں نظر آ رہا تھا 200 300 روپیہ لوگوں کو دیا تاکہ وہ جلسے میں شامل ہوں اور جلسے میں آ کے تاکہ رونق بڑھائیں، لیکن لاہور والا جلسہ 13 اگست کا بھی ناکام ہو گیا، اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ لیکن بہرحال دعوے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو یہ حساب ہے کہ اگر جلسے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو جس نے کرنا اس نے کہنا جی میری تو قبال ہو گئی ہے، بھرا پڑا سارا جلسہ کا، اگر کیمرے میں نہ دکھایا جائے تو وہ یہی دعویٰ کر دے گا۔ ہماری قوم کا یہ ویسے ہی تو امتیاز ہے کہ جب کوئی بات ایک دفعہ کہہ دی اس پہ اڑ جانا، بے شک وہ جھوٹ ہے بے شک سچ ہے۔ یہ صبح کے نظارے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ان نظاروں میں ایک سب سے جو بنیادی اور ضروری نظارہ ہے اس کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا اس کی زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی کا ایک عملی نظارہ ہوتا ہے، تو شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو اس کا بھی آپ کو ابھی ایک ہلکا سا نظارہ کروا دیتے ہیں، تاکہ انسان اکثر جو چلتے پھرتے دنیا کی رونقوں میں انسان بھولا رہتا ہے۔ یہ نیکسٹ اسٹاپ آ گیا چلتے چلتے، زگمنڈ فرائڈ اسٹریٹ آ گئی، اس کے بعد آگے پھر پروئنگسہائم آ جائے گا۔ میں نے کہا آج باہر کے کھیت کھلیان دکھانے کی بجائے
شہر کے یہ ایک کنارہ ہے بیسیکلی نا، مڈل نہیں ہے، کنارے پہ رہائش کے قریب، جہاں پہ ساتھ ساتھ واقع جو ساتھ ساتھ جو آج خاص بات ایک جو ذہن میں آئی تھی کرنے والی وہ نکل گئی، تو بات یہ لاک ڈاؤن پہ چلی گئی۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہر انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھولے نہ زندگی کی حقیقت۔ جی السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ہے وہ جگہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہر انسان کی ابدی اماج گاہ۔ پچھلے چند دنوں میں بار ینگ لوگ جو کہ جرمنی کی رونق تھے، ان کی وفات اور پھر اس کے بعد جنازے اور تدفین میں شامل ہونے کی ایک کیا کہتے ہیں موقع ملا، تو وہ دیکھ کے انسان ٹیمپرری طور پہ ہر انسان جو شامل ہوتا ہے وہ اپنی اس مقام کو یاد کر لیتا ہے۔ لیکن پھر دنیا کے چکروں میں یہی ہے، دنیا چلتی بھی ایسی ہے، اگر انسان صرف اسی چکروں میں یہی سوچتا رہے کہ میں نے چلتا، وہ اپنی بھاگ دوڑ اور جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی پھر توجہ نہیں رہتی۔ ایک طرف یہ آرام گاہ ہے اور اس کے بالکل سائڈ پہ باہر دنیا کی جو رونقیں ہیں، بھاگم دوڑ چل چلاؤ وہ بھی چل رہا ہے۔ بہرحال ہمیں اس مقام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور کبھی کبھی چکر لگانا چاہیے تاکہ انسان دنیاوی جھگڑوں اور دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرنا یا کوئی اور جو برائی کی طرف کام لے جانا، اس سے انسان بچ سکے۔ جی ابھی آپ نے ہر انسان کی آخری آرام گاہ یا اماج گاہ دیکھی، اور اب ہم صحت بنانے والا مقام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر کسی کے لیے اپنے ہر ملک میں مختلف سہولتیں پیدا کر دی ہوئی ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے اگر چلیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے، ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، وہ کینیڈا میں اپنا جا کے مقیم ہیں۔ انہوں نے کل بہت ہی خوبصورت نظارے کینیڈا کے، وہ جو کیلگری والی سائڈ کے پہاڑ ہیں ان کے بھیجے، اور ان کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ عام طور پہ یہی تصور ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا میں بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڈل میں آتا ہے، یورپ ایشیا سے اگر لوگوں نے آنا ہے، اور کینیڈا کا سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ مشہور یا وہ اتنے زیادہ لوگوں کی ریچ میں نہیں ہے۔ یورپ میں لوگ آتے ہیں، امیر سوئٹزرلینڈ کی جو سہولتیں انہوں نے دی ہیں پہاڑوں پہ سیر کے یا وہ جو سکیٹنگ کرنے کے، اس وجہ سے وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا خوبصورت نظارے ہیں اور کیا اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر انسان کوئی وہاں پہ قریب رہ رہا ہو تو اپنے فن کے لیے، اپنی صحت کے لیے وہاں نکلے۔ بہرحال ہمیں جو یہاں سہولت میسر ہے، ہم تو اسی کا نظارہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سیر کر لی، 10-15 منٹ گپ شپ لگا لی۔ کل 2 دن پہلے پاکستان میں بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ مشہور ARY چینل کا جو پروگرام سر عام چلانے والے سید اقرار الحسن، ان کو لاہور میں سفر کرتے ہوئے ایک دوست کے ساتھ گاڑی کے اندر چند گاڑیاں پاس سے گزریں، تو انہوں نے وہ بقول ان کے کہ گاڑیوں والے بڑے مست تھے اور انہوں نے آ کے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری اور پھر سائڈوں سے اس کو، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ایک بندہ کسی نشے میں ہوتا ہے یا کسی خوشی کے اندر، جیسے پاکستان کا کلچر ہے کہ وہ گل گپاڑے کرتے ہیں، اپنا انجوائے کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کے دلوں کو تسکین پہنچے۔ بقول ان کے کل جو پروگرام، تو وہ فائرنگ بھی کر رہے تھے، ہوائی فائرنگ کر رہے تھے پسٹل کے ساتھ۔ تو انہوں نے غالباً جو یہ بتا رہے تھے پروگرام قرار الحسن صاحب کے، انہوں نے اپنا وہ جب گاڑی ان کو آگے پیچھے ماری، ٹچ کی اور پھر وہ کری، تو گاڑی ایک دفعہ انہوں نے روکی، اپنی روکنے کے بعد وہ جب آگے نکلے ہیں تو دوبارہ چلیں، تو آگے انہوں نے ان کو روک کے گاڑی کو نیچے اتارا ہے اور اتار کے اتنی دمڑ لگائی ہے
مکوں کو سنو ٹانگوں مطلب کہ جو ان کے ہاتھ میں چار لوگ تھے، ایک یہ نوجوان لڑکا تھا اور انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو ان کو شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے، لیکن جو مقامی لوگ جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھی آپ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں یہ تو اقرار الحسن ہے، وہ جو سر عام ٹی وی. ہو سکتا ہے کہ کوئی پروگرام انہوں نے کوئی کیا ہو اور وہ ان لوگوں کو پسند نہ آیا ہو، یا ان کے کوئی متعلقہ لوگوں کے تو ان کو، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے، کیونکہ بات جو اینڈ پہ نکلی وہ جو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ جب انہوں نے مطلب اس طرح سے، بلکہ ایک نوجوان جو اتنے غصے میں اوپر کے آ رہا تھا، وہ کہہ رہا میں اس کو گولی مار دیتا ہوں، تو کہتے ہیں جی میں نے کہا لو مارو گولی، اور لیکن کہتے ہیں وہ مارا اتنا کہ سجا دیا سارا، اور منہ کے اوپر وہ لگا کوئی وہ مکہ جس کے اندر وہ چابیاں گاڑی کی پکڑی، تو اس کی وجہ سے منہ بھی ان کا ایک سائڈ سے زخمی اور خون نکل رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر پروگرام میں کہ وہ جو پیش کر رہا تھا بندہ کہ بھئی میں ان کو اللہ کے واسطے جو ہے نا معاف کر دیتا ہوں، میں نے ان کے متعلق اپنا مدعی بن کے کیس بھی نہیں کرایا، صرف گورنمنٹ کی ریٹ میں وہ جو کیس ہوا ہے کہ وہ فائرنگ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کام کیا، تو وہ والا کیس ہے. میں اگر میرے سامنے، اور اس نے پوچھا کہ بھی جب آپ کو اتنا انہوں نے مارا تو یہ بتائیں کہ ساری مار میں سے سب سے اچھی جو لگی تھی وہ کون سی تھی، مطلب فن کے طور پہ، بہرحال وہ ایک مزاح تھا، لیکن پوری بات کے اندر جو ایک بات انہوں نے کی ہے جو پولیس کے مطابق، وہ یہ کہ وہ ایک شادی والی بارات جا رہی تھی، اور شادی والی بارات جاتے ہوئے جب وہ انہوں نے کوئی حرکتیں اس طرح کی کیں تو اقرار الحسن صاحب کی جو حص ہے نا، کیونکہ نیچرل سی بات ہے جس کا کوئی کام ہوتا ہے، اس نے زور مارا وہ پھڑکی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہینڈی نکال کے ان کی جو ویڈیو ہے وہ بنانی شروع کی کہ بھئی یہ والی گاڑیاں ایسے مطلب کر، اور جب ویڈیو بننی شروع ہوئی تو ان کی نظر پڑی ہے، اور انہوں نے جو الزام لگایا ان پہ، اب وہ الزام کے پیچھے بیک گراؤنڈ پاکستان میں عموماً آج کل کا جو کلچر ہے اس میں ہے ہی یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی بھی جواز بنانے کے لیے اگر کسی کو مارنا ہے، جیسے وہ بنا ہوا ہے نا محاورہ کے ایک بھیڑیا جو اوپر کھڑا تھا پانی پی رہا تھا، نیچے ایک بکری کا بچہ پہاڑی سے نیچے وہی پانی نیچے، تو وہاں پہ تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا پانی گندلا کیوں کیا ہے، میں نے تو تمہیں نہیں چھوڑنا، تم نے میرا، حالانکہ وہ پانی اوپر سے آ رہا تھا. یہی پاکستانی قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جواز جو ہے نا اس طرح کا بنانا ہے کہ اگلے. اب پولیس والوں کو جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ آدمی گاڑی میں سے ہماری ویڈیو بنا رہا تھا، ہماری گاڑی میں مائیں بہنیں ہماری ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ ویڈیو اور یہ جواز بھی بڑا بنتا ہے. اگر یہ اقرار الحسن نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا عام آدمی، اور وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا اور ان کے ساتھ بارات میں عورتیں بھی بیٹھی ہوتی گاؤں سے جہاں پہ، تو یہ جواز ان کا، لیکن وہ جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہے تھے یا جس طرح انہوں نے پھینٹی لگائی ہے، وہ والا جواز ایسے ہی ہے جو ہمارے ملک کی، وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہو یا جو تعداد میں زیادہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ساری طاقت میرے پاس ہے، اس بنا پہ وہ جس کو مرضی پھینٹی لگا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جواز پیچھے یہی ہے کہ یہ ویڈیو ہماری ماؤں بہنوں کی بنا رہا تھا، ویڈیو بن رہی تھی، یہ اس نے خود کہا ہے، لیکن اب وہ اقرار الحسن تھا، اس لیے یہ پوری میڈیا کے اوپر بات جو آئی اور پروگرام بھی ہوئے. عام آدمی ہوتا تو پتہ بھی نہیں لگنا تھا، اس کو پھینٹ پھونٹ لگا کے انہوں نے کہہ دینا تھا یہ دیکھو جی اس نے یہ کام کیا تھا، اس لیے ہم نے یہ. تو یہ ہمارے ملک کی آج کی تازہ جو تصویر ہے اس پہ بھی بات ہوگی. تو باقی ہماری کچھ سیر بھی ہو گئی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. خوش رہیں اور انجوائے کریں زندگی کو. جو اللہ نے صحت دی ہے کوشش کریں اس سے جتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ پھر خدا حافظ.